سیرت کے باب میں بالکل کیونکہ چھوٹی چیز ہے بالکل، اور ترجمہ اور تفسیر کے درمیان اس کو ذکر بھی کیا گیا تھا. غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے. غزوہ بدر کب ہوئی؟ غزوہ بدر کب ہوئی؟ رمضان سن 2 ہجری میں، رمضان سن 2 ہجری میں. تو رمضان سن 2 ہجری سے پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ ہوتا ہے، قبلے ڈائریکشن کے بدلنے کا، کیونکہ نماز جو پڑھی جا رہی تھی وہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رک کر کے پڑھی جا رہی تھی. تو شعبان یا رجب کے مہینے میں، رجب یا شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں خانہ کعبہ میں بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا ڈائریکشن کس طرف ہوتا تھا؟ مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمکہ، آپ مکہ میں نماز پڑھتے تھے نحو بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف رک کر کے، بیت مقدس کی طرف رک کر کے، والکعبۃ بین یدیہ، اور کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. نہیں سمجھ پائے؟ آپ کعبہ کی کسی بھی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں نا. تو جب آپ نماز پڑھتے تھے کس طرف رک کر کے؟ مسجد اقصی کی طرف. تو خانہ کعبہ کو آپ پیچھے نہیں کرتے تھے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. وبعد ما ہاجر الی المدینہ، اور جب آپ مدینہ واپس مدینہ آ گئے ہجرت کر کے تو آپ 16 مہینے تک، اور بعض روایات میں 17 مہینے کا ذکر ہے، 16 سے 17 مہینے تک آپ مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں جیسے امام قرطبی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مکہ کے اندر مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف، لیکن جب مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں وغیرہ کی وجہ سے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ بات درست و صحیح نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ آ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے درمیان. آپ چاہتے یہ ضرور تھے کہ قبلہ جو ہے مسجد خانہ کعبہ ہو جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے درمیان ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو گیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی نماز جو آپ نے پڑھی قبلہ تبدیل ہو جانے کے بعد وہ عصر کی نماز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ظہر کی نماز، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ظہر کی نماز ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کے علم کے اوپر ہو، کسی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے پہلے ظہر میں تبدیل ہو گیا ہو، اور عصر والوں کو علم عصر میں ملا ہو، انہوں نے ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ پڑھی ہو. تو بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف رک کر کے پڑھی وہ جو ہے مسجد نبوی میں وہ عصر کی نماز ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز ہے. اور اسی طریقے سے تیسرے معاملہ یہ ہے کہ مسجد قباء میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے پہلی نماز جو مسجد حرام کی طرف رک کر کے پڑھی وہ فجر کی نماز ہے. یہاں تک کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اپنے لوگوں کے پاس گئے. ایک مسجد سے گزرے تو وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ اپنا ڈائریکشن مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے تھے. جیسے ہی صحابی رسول نے یہ بات بیان کی، لوگ نماز کی حالت میں تھے، رکوع میں تھے، فداروا کما ہم قبل البیت، وہ جس حالت میں تھے اسی رکوع کی حالت میں سارے لوگ کیا ہے
مسجد حرام کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا. مسجد حرام کی طرف کیا ان لوگوں نے اپنا رخ کر لیا. تو اس طریقے سے یہ اہم واقعات میں سے تحویل قبلہ، کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد پھر یہودی بالکل بگڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض اور خفا ہونے لگ گئے کہ یہ کیا معاملہ، ابھی تک آپ ادھر نماز پڑھتے تھے، اب جو ہے ادھر کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، جس پر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ضرور آ کر آپ سے کہیں گے کہ آپ نے اپنا سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ نے اپنے قبلے کو کیوں بدل لیا ہے. تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ ڈائریکشن سب اللہ کی طرف، اللہ کی ہے، اللہ جس طرف کہے گا رک کر کے نماز پڑھنے کو ہم اس طرف رک کر کے کیا ہے نماز پڑھیں گے. مختصر سی بات. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں غزوۃ بدر الکبریٰ جو پہلی جنگ ہے، بڑی جنگ ہے، پہلی نہیں بڑی جنگ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. اگر کوئی اہم بات ہے تو کی جا سکتی ہے. اور طلاق کی ابھی کئی آیات باقی ہیں، انشاءاللہ رب العالمین باقی چیزیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آئیں گی بھی. میں ہی سوال کر لوں کیا؟ ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہو، شوہر کی وفات ہوئی ہو اور وہ حمل سے ہو، اور حمل بالکل ابتدائی ہو، بلکہ شوہر جب تک زندہ تھا معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ وہ حمل سے تھی، شوہر کی وفات کے بعد معلوم ہو کہ نہیں حمل پہلے کا ہے، تو عدت کیسے گزارے گی؟ ولادت. اگر کسی کے ہاں 2 سال تک بچہ پیدا نہ ہو، 2 سال تک پیٹ میں رہے تب تک. اور ایسے ہی اگر شوہر کی وفات ہوتے ہی ڈیلیوری ہو جائے تب ختم کیا گیا. یعنی عدت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فوری طور پر کسی اور سے نکاح کر سکتی. عورت کو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ 3 حیض تک رکی رہے، کسی اور سے نہ نکاح کرے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جی، معاملہ سلجھ جائے اور اسی طریقے سے یہ کلیئر ہو جائے کہ استبراء الرحم، پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھار، ابھی تو بس ساری مشینیں آ گئی ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے مہینے میں عورت کو معلوم نہیں پاتا تھا، مینسز بند ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کوئی اور وجہ ہے. اور کبھی کبھار ریئر کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حمل بھی ہوتا ہے اور مینسز بھی آتے ہیں. معلوم ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مینسز بھی جاری ہوتے ہیں اور پریگننسی بھی ہوتی ہے، کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو یہ ٹائم اس لیے بھی دیا گیا تاکہ استبراء الرحم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ پیٹ کے اندر کوئی بچہ، کوئی اولاد نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے وہ نکاح کر لے اور بچہ اس کی طرف منسوب ہو جائے حالانکہ بچہ کسی اور کا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے اس کی. چلیں خیر، وقت بھی ہو گیا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.